94 نیوز ہم بنیں گے آپ کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایمن سے، اور آج کے پروگرام میں ہم مشرق وسطیٰ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بات چیت کریں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتی چلوں کہ ایران کی جانب سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ تل ابیب کو اس طرح سے ہٹ کیا گیا ہے کہ ان کا جو سرکاری میڈیا ہے وہ بھی اس بات کو کلیم کر رہا ہے کہ ان کا جو دفاعی نظام ہے وہ خراب ہو چکا ہے، وہ تباہ ہو چکا ہے، ان کے دفاعی نظام کو میزائلوں کی خبر تک نہ ہوئی اور پکڑنے میں ناکام رہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت زیادہ اسرائیل میں تباہی ہو چکی ہے، اور اسرائیل میں جہاں جہاں ان کے انٹرسیپٹرز تھے وہ بھی ایران نے تباہ کر دیے ہیں، کیونکہ پاسداران انقلاب 10 ارلی ریڈار سسٹم جو کہ خطے میں مختلف ممالک میں موجود تھے، امریکہ کی جانب سے نصب کیے گئے تھے، وہ بھی پاسداران انقلاب کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سینسرز تھے جو ڈیٹیکٹ کرتے تھے میزائلوں کے اور اپنی دفاع میں استعمال کرتے تھے، ناظرین وہ بھی پاسداران انقلاب کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اس لیے امریکہ اپنی حکمت عملی اثر نو ترتیب دے رہا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مجتبی خامنئی کے نئے سپریم لیڈر بننے کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، اور وہ منظر تو پوری دنیا نے دیکھا جب ایران کی عوام باہر نکلی، ریلی نکالی اور انہوں نے نعرے لگائے، اور جہاں پہ ان کا نعرہ تھا لبیک سیدی خامنئی، اور یہ نعرے پوری دنیا میں سنائی دیے گئے، اور پوری دنیا کی عوام نے دیکھا کہ ایران کی عوام جو ہے وہ مجتبی خامنئی کو کس دل سے چاہتی ہے اور تسلیم کر رہی ہے۔ ناظرین، امریکہ میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید اس جنگ سے واپسی کا راستہ اختیار کر لیا جائے، شاید ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان آ جائے کہ ہمارے مطلوبہ اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں اور یہ جنگ سے فرار ہونے کا راستہ نکال لیں۔ نیشنل تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر پوری جنگ کی منفی رپورٹ طلب کی گئی ٹرمپ کی جانب سے، تو ٹرمپ اس کا پورا کریڈٹ نیتن یاہو کے سر پہ دے گا، کیونکہ وہ ہار کبھی بھی اپنے سر نہیں لے گا، اس کا کریڈٹ وہ نیتن یاہو کے نام کر دے گا اور سارا بلیم اس پہ ڈال دے گا۔ تو ناظرین، جہاں پہ بات کرتی جاؤ کہ نیتن یاہو ہے کہاں پہ، جب سے وہ جنگ سٹارٹ ہوئی ہے تب سے وہ منظر عام پر نظر نہیں آ رہا، کہیں بھی کسی میڈیا میں وہ نظر نہیں آ رہا، اس کو کوئی بیان نہیں چل رہا، نہ وہ کسی میٹنگ میں نظر آ رہا ہے، نہ کسی اجلاس میں نظر آ رہا ہے، ایون کہ وہ اپنی اسرائیل کی سرزمین پہ بھی نظر نہیں آ رہا، جبکہ وہ کہتا تھا، وہ دعوے کرتا تھا کہ میری سرزمین جو ہے یہ میرے لیے بہت اہم ہے، اور میرا مرنا جینا اپنی سرزمین پر ہے، اور اب تو وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور کچھ ذرائع کے مطابق معلومات ملی ہے کہ وہ زمین چھوڑ چکا ہے اور وہ فضا میں رہ رہا ہے اپنے پرائیویٹ جیٹ، جس کا نام ہے ونگز آف زیون، وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ میں رہ رہا ہے، اور ذرائع کے مطابق یہ خبر ملی ہے کہ اپنا وہ 90% وقت وہ فضا میں گزارتا ہے، اور ریسنٹلی ایک اجلاس تھا، میٹنگ تھی بہت امپورٹنٹ، اس میں وہ 2-3 منٹ کے لیے آیا تھا اور فوراً میٹنگ کر کے نکل گیا، اس کو خطرہ تھا، اور اس کا وہ جو خطرہ تھا وہ سچ تھا۔ جیسے ہی وہ اس بلڈنگ سے نکلا، اس کے چند منٹوں کے بعد ایران کے جو میزائل ہیں انہوں نے وہاں پہ حملہ کر دیا، اور ایران نے اپنے میزائل داغ دیے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلو کہ خلیجی ممالک میں جتنے بھی امریکہ کے اڈے تھے نصب کیے گئے تھے وہ سارے آلموسٹ تباہ ہو چکے ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے۔ 99% کیا 100% پوری عوام، پوری دنیا شور ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے، اور ایران نے یہ جنگ جیت لیا، جبکہ وہ اکیلا تھا اور سپر پاور جیسے ملک امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ وہ جنگ لڑ رہا تھا، اور وہ جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جیت چکا ہے۔ ناظرین، اگر ہم خلیجی ممالک کی بات کریں تو ان کا اہم اجلاس منعقد کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے موجودہ صورتحال اور جنگ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بارے میں بات چیت کی، اور اظہار خیال کیا کہ فی الحال امریکہ کے ساتھ جو معاہدے تھے وہ پوسٹ پون کر دیے، اور ان کے بارے میں انہوں نے کوئی بات چیت یا کوئی اہم
موقف نہیں دیا کسی بھی ممالک کی جانب سے. اور دوسری جانب آپ کو بتاتے چلو کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مجتبیٰ خامنہئی کو سپریم لیڈر بننے پر مبارکباد بھی دی اور ان کے جو شہداء ہیں ان کی تعزیت بھی کی. اسی طرح سعودی عرب کے جو حکام ہیں انہوں نے بھی ان کو مبارکباد دی. اور یہ ایک گڈ سائن ہے کہ اگر یہ ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو فون کر کے مبارکباد دے رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، تو یہ گڈ سائن ہے. اور جنگ رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ ایران جنگ جیت چکا ہے اور امریکہ کوئی بہانہ تلاش کر کے اس جنگ سے فرار ہونے کے لیے کوئی راستہ نکال ہی لے گا.